بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. عزیز طلبہ اکرام، یہ سبق نمبر 99 ہے اور آیت نمبر 51-52 کا درس ہے۔ پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا کوہ طور پر آنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑے کو موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد معبود بنا لیا، اور حالانکہ تم اللہ کی حق تلفی کرنے والے تھے، یعنی ظالم تھے۔ پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو من بعد ذالک، اس شرک کے ارتکاب کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے احسان کا شکریہ ادا کرو جو کہ اللہ نے تم کو معافی دی ہے۔ ماقبل درس کے اندر جو پچھلا درس تھا اس میں 2 نعمتوں کا ذکر تھا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کی فرعونی طاقت اور یعنی طاغوتی طاقت سے نجات دی، جو مختلف قسم کی سزائیں دیتے تھے، اور چونکہ فرعون سے جو نجات دی تھی اس پر بڑا وقت لگا تھا، وہ کافی عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑی جدوجہد کی اور نجات ملی۔ وہاں اس لیے نجینا باب تفعیل کا صیغہ ذکر کیا تھا جو تدریج اور آہستہ کا معنی دیتا ہے۔ سمندر سے جو پار کیا تھا تو اس کے لیے انجینا کا لفظ استعمال کیا جو باب افعال ہے، معنی ایک آن اور ایک وقت کے اندر فوراً نجات دے دی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وہ 2 نعمتیں ماقبل میں ذکر تھی، یہ تیسری نعمت ہے۔ یہ جو آیت نمبر 51 ہے اس کے اندر تو باقاعدہ نعمت کا ذکر نہیں ہے، نعمت تو دوسری آیت میں ہے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، جو شرک کیا تھا اللہ نے اس کو معاف کیا۔ لیکن پہلی آیت اس کی تمہید ہے دوسری نعمت کے لیے کہ یہ شرک کیسا ہوا۔ تو پہلی آیت کے اندر ثُمَّ اتَّخَذْ، گویا کہ بچھڑے کی عبادت جو کہ شرک ہے اس کے اوپر زجر اور ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور وہ تمہید ہے دوسری آیت کے لیے جس میں اللہ کی نعمت معافی کا ذکر ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ وعدنا یہ باب مفعلہ کا صیغہ ہے جس میں جانبین سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ آ جائیں کوہ طور پر، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وعدے کو قبول کیا، اللہ کے اس حکم کو کہ جی اللہ میں حاضر ہوں۔ تو چونکہ یہ جانبین سے ہے اس لیے وعدنا باب مفعلہ ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل جیسے کہ مصر سے آئے اور دریائے کلزم سے پار ہوئے تو میدان تیہ جس کو صحرائے سینا کہا جاتا ہے وہاں جا کر آباد ہوئے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر اپنی قوم کی حفاظت اور نجات کے لیے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام شکریہ کے لیے کوہ طور پر اللہ کے پاس حاضری دی کہ اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑا عرصہ فرعون کے پاس چونکہ دعوت اور تبلیغ کا کام کیا اور قوم کو نجات ملی، تو ابھی بطور شکریہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کے پاس آئے۔ اصل میں سورہ اعراف کے اندر اس واقعے کی تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر چلہ کاٹنے کے لیے بلایا تھا، اور ساتھ یہ پابندی لگائی تھی کہ آپ روزہ رکھیں گے اور مسواک نہ کریں گے۔ تو 30 دن پورے ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے 10 دن اور بڑھا دیے، جس میں 40 لیلۃ 40 دن ہو گئے، جس کا تذکرہ یہاں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 40 دن کا وہ چلہ کاٹا ہے۔ بعض حضرات اس چلے سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ یہ پیر لوگ ہیں جو چلہ کاٹتے ہیں تو وہ 40 دن کا چلہ کاٹنا چاہیے، اور بعض دعوت و تبلیغ کے لیے جو چلہ ہے اس سے بھی استدلال کرتے ہیں
تو اس سے بہتر استدلال یہ ہے کہ چونکہ 30-40 دن کا جو چلہ تھا وہ اللہ کی کتاب کے لیے ہے، اگر ایک آدمی اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے 40 دن کا چلہ کاٹے اور اس میں کوشش محنت کرے تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ یہ منہ پانی کو کہتے ہیں اور سا جو ہے سی یہ درخت کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کی والدہ نے جب آپ کو صندوق میں ڈالا تھا تو فرعون کے قریب جا کر ایک درخت کے نیچے آپ کا صندوق ٹھہرا تھا جو پانی تھا، تو اس لیے اسی سے موسیٰ کہا گیا ہے۔ ان کا نسب نامہ یہ ہے کہ موسیٰ بن یسہر، ان کے والد کا نام یسہر، موسیٰ بن عمران، باپ کا نام عمران ہے، اور عمران بن یسہر دادے کا نام یسہر ہے، اور یسہر بن قائس اور قائس کا باپ ہے لاوا، اور لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ وہ کہ 4 پشتیں بنتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام تک۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 لیلتاً 40 راتوں کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ شمسی حساب نہیں ہے، قمری حساب ہے، اور قمری حساب جو ہے وہ چاند سے شروع ہوتا ہے اور چاند کا حساب راتوں پر بنا ہے، دن پر نہیں، اس لیے 40 لیلتاً کا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، مفعول ثانی محذوف ہے، الہن معنی معبود، من بعدہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد۔ پیچھے سے سامری پیر تھا، اس سامری پیر نے ایسا کیا کہ بنی اسرائیل جب وہ فرعون سے آ رہے تھے تو زیورات مانگے تھے بطور عاریت کہ ہم کسی شادی پر جا رہے ہیں، تو وہ زیورات ان کے پاس تھے، تو سامری نے کہا کہ یہ ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے، یہ تو پرایا مال ہے، لہذا اس کو صدقہ کیا جائے، اور صدقے کا طریقہ یہ ہے کہ آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس کو جلا دے گی۔ سب نے آ کر پیش کیا اور سامری نے اپنا زیورات بھی ڈال دیا۔ ہارون علیہ السلام کمزور تھے، ان کی سامری ان سے نہیں ڈرتا تھا، وہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام سے ان کا ڈر تھا اور خوف تھا۔ تو اس نے زیورات کو جب جلایا تو اس سے جلا کر لوگ چلے گئے، سامری نے تقریر کی اور تقریر کے بعد اس سے ایک بچھڑا بنایا، اور بچھڑا بنانے کے بعد اس میں ایسا سسٹم قائم کیا کہ اس کے اندر سے آواز آتی تھی، اور سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تلاش میں گئے کوہ طور، تو وہ فنسی موسیٰ بھول گئے اصل ہمارا خدا یہ ہے۔ گویا کہ حلول کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے حلول مانا اللہ اس بچھڑے کی شکل میں آ گیا ہے، جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا ہوا ہے، تو اس کی عبادت کرو، تو انہوں نے اس کی عبادت شروع کی بچھڑے کی۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے پکڑا بچھڑے کو، من بعدہ اس کے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، معبود، وانتم ظالمون، چونکہ شرک جو ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، ان شرک لظلم عظیم، کہ اللہ کا حق مخلوق کو دیا جائے، عبادت اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی صفات اللہ حاجت روا ہے، وہ مخلوق کو دے دے، اس کو ظلم کہتے ہیں، تو اس لیے کہا وانتم ظالمون، تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم سے، عنکم عفو کا معنی زیادتی کرنے کے بھی آتا ہے، حتی عفو سورہ اعراف میں یہاں تک کہ وہ بڑھ کے زیادہ ہو گئے، اور عفو زائد عن الحاجت کو بھی کہتے ہیں، قل العفو، جو آپ کی حاجت سے بچا ہوا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، اور عفو بمعنی مٹانے کے بھی آتا ہے، تو عفو بمعنی مٹانے کے یہاں جیسے ثم عفونا معنی محونا عنکم، ہم نے تم سے تمہارے اس گناہ کو یعنی جو شرک تھا اس کو معاف کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا۔ من بعد ذالک، یعنی اس شرک کے ارتکاب کے بعد جو تم نے بچھڑے کی اور گسالے کی عبادت کی تھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ یہ اصل جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ جو شرک کیا تھا بنی اسرائیل نے، اور شرک تو ایک ایسا گناہ جو معاف نہیں ہوتا، تو یہاں کیسے اللہ کہتا ہے کہ ثم عفونا، ہم نے تمہارا اس گناہ کو معاف کیا؟ تو اصل میں یہ ہے کہ سورہ اعراف کے اندر تفصیل موجود ہے، جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ تورات کے تختے نیچے رکھے، اور غصے میں تھی، غضبانہ، آصفہ، غمگین بھی تھے اور غصہ ناک بھی تھے، اور قوم سے بھی خطاب کیا، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی سخت غصے میں خطاب کیا کہ آپ نے تنبیہ کیوں نہیں کی، اس کی تفصیل انشاءاللہ وہاں آئے گی۔ تو اس سب کچھ کے باوجود
انہوں نے پھر معافی مانگی قوم نے کہ ربنا لم یغفر لنا ربنا ویرحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ نے اگر ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اللہ ہمیں معاف کر۔ تو شرک سے توبہ کی ہے، اس توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرک کا جو گناہ ہے اس کو معاف کیا ہے۔ تو آیت کا عنوان ہوگا العفو عن الذنب، یعنی عن الشرک، گناہ سے معافی ہے۔ وہ جو شرک ہے صرف اس کی معافی کا ذکر ہے، اور یہ ایک عظیم نعمت اللہ کی، اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ شکر اصل میں لغت میں کہتے ہیں ظہور کو، یعنی ظہور و اثر الغذاء فی بدن الحیوان، کہ غذا کا اثر حیوان کے بدن میں ظاہر ہو جائے۔ جب وہ گھاس کھاتا ہے یا انسان کھانا کھاتا ہے تو صحیح موٹا ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت کے اندر شکر کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کو شکر اصطلاح شریعت میں وہ تین ہے، مطلب دل کے اندر اللہ کی محبت، اور زبان سے اللہ کی ثنا، اور اعضاء اور جوارح سے انسان کے جو ہے اس سے اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام پر عمل کرنا۔ گویا کہ دل میں اللہ کی محبت ہو اور زبان پر اللہ کی ثنا ہو، اور اعضاء سے اللہ کی عبادات اور اللہ کے دین پر انسان اطاعت اور قائم دائم رہے، تو اس کو شکر اصطلاح میں کہتے ہیں۔ شکر کے دو ستون ہیں، یعنی دو پہیے ہیں، کہ شکر میں ایک چیز یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے، انسان کے جسم میں انسان کے اعضاء ہے، دل، دماغ ہے، آنکھ ہے، ظاہری باطنی ہے، اس طرح باہر جو نباتات شجرات ہیں، ان نعمتوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جائے، یعنی انعامات کی نسبت منعم حقیقی کی طرف کی جائے کہ یہ اللہ نے دی ہے۔ تو اسی کو توحید کہا جاتا ہے کہ اللہ سے مانے کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے، اس کو اتباع رسول یعنی سنت کہتے ہیں۔ تو گویا کہ حاصل نکلا شکر کا کہ وہ توحید اور سنت ہے۔ تو جس آدمی کے عقیدے میں توحید ہو اور جس کے عمل کے اندر اتباع رسول ہو تو وہ شاکر ہے، شکر گزار ہے۔ اس لیے کہا لعلکم تشکرون۔